اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف ملوث ہوئی تو پھر میں معافی بھی مانگوں گا، ان کے خلاف کارروائی بھی کروں گا۔ لیکن آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں تو صحیح، تاکہ پتہ چلے کہ 9 مئی میں کون ملوث تھا۔ اور اس بیان کو تمام میڈیا چینلز نے غلط رنگ دیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کو ہائی کورٹ کے اندر سے کالر سے پکڑ کر دھکے مار مار کر گرفتار کیا۔ آج عمران خان نے بڑی اہم بیان دیا اور بڑی اہم پیشگوئی کی۔ عمران خان صاحب نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج بڑی اہم خبر پر تفصیلاً بات کرنے جا رہا ہوں۔ کل پاکستان کی میڈیا نے بڑی دھوم دھام سے بڑی جھوٹی خبر پھیلائی اور چلائی کہ عمران خان نے معافی کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگنے کے لیے عمران خان تیار ہو گیا۔ تمام میڈیا چینلز پر انہوں نے ہیڈ لائن چلائی کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا، عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگ لی۔ لیکن جو حقیقت میں عمران خان نے بیان دیا تھا وہ میڈیا نے نہیں چلایا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بہت بڑا سخت موقف اپنایا اور یہ بتایا کہ اصل میں عمران خان نے کیا بیان دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے جب 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک سیاسی اور انتشاری ٹولہ اور ایک انتشاری لیڈر یعنی عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے نام لیے بغیر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنقید کی اور کہا کہ جب تک وہ 9 مئی کے واقعے کی معافی نہیں مانگتا تو کوئی بات آگے بڑھائی نہیں جائے گی۔ تو پھر اس پریس کانفرنس کے جواب میں عمران خان صاحب نے توشخانہ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان صاحب نے کہا، میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں معافی مانگوں؟ آپ ایسا کریں، سی سی ٹی وی فوٹیج جو آپ لوگوں نے غائب کی ہے اس کو سامنے لائیں، اس کی بنیاد پر ملزمان کی شناخت کریں۔ اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف ملوث ہوئی تو پھر میں معافی بھی مانگوں گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی کروں گا اور ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا۔ لیکن آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں تو صحیح، تاکہ پتہ چلے کہ 9 مئی میں کون ملوث تھا۔ عمران خان صاحب نے بڑا سخت قسم کا رد عمل دیا۔ عمران خان نے واضح پیغام دیا تھا کہ بھائی میں کیوں معافی مانگوں گا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، معافی وہ مانگے جس نے جرم کیا ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف ملوث ہے تو ثبوت لاؤ، سی سی ٹی وی فوٹیج لاؤ۔ اگر اس میں ہمارے بندے ملوث ہوئے، ہمارے لوگ ہوئے تو میں ان کو خود سزائیں بھی دوں گا، ان کے خلاف کارروائی بھی کروں گا، ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور آپ بھی ان کے خلاف جو ہے نا سخت سے سخت کارروائی کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ عمران خان نے واضح پیغام دیا اور عمران خان نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر 9 مئی میں ہمارے لوگ شامل ہوئے، ہماری پارٹی ملوث ہوئی تو پھر میں معافی مانگوں گا، لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی ہے تو پھر میں کیوں معافی مانگوں۔ اور اس بیان کو تمام میڈیا چینلز نے غلط رنگ دیا اور یہ پلایا کہ عمران خان شاید معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، عمران خان 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگ رہا ہے۔ آج عمران خان نے پھر اڈیالہ جیل میں توشخانہ کیس کی سماعت کے دوران آج پھر انہوں نے بیان جاری کیا اور پچھلا جو انہوں نے بیان جن کو میڈیا نے تو میڈیا کے تمام چینلز نے غلط تاثر دیا، اس کو غلط رنگ دیا، اس حوالے سے عمران خان نے آج پھر کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے، اگر اس میں ہمارے بندے ملوث ہوئے، شامل ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی کریں، اگر اس میں ہوئے تو میں معافی بھی مانگ لوں گا۔ اور جو میڈیا پر غیر مشروط معافی مانگنے کی خبریں چلا رہے ہیں تو میں ان کو بتا دوں، واضح بتا دوں، میں تب تک معافی نہیں مانگوں گا جب تک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی نہیں جائے گی، ہمیں قصوروار ثابت نہیں کیا جائے گا، ہم پر الزام ثابت نہیں کیا جائے گا، تب تک میں معافی نہیں مانگوں گا۔ اور عمران خان صاحب نے بڑے اہم اور بڑی سخت باتیں بھی کی۔ دوسرا عمران خان صاحب نے کہا معافی تو آپ مانگو، آپ لوگوں نے مجھے سابق وزیر اعظم پاکستان کو ہائی کورٹ کے اندر سے کالر سے پکڑ کر دھکے مار مار کر گرفتار کیا، غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، عدالتوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر گرفتاری ہوئی ہے، معافی تو آپ مانگو۔ آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کو دہشت گردی قرار دیا، معافی آپ مانگو۔ آج عمران خان نے بڑی اہم بیان دیا اور بڑی اہم پیشگوئی کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ رہ چکے ہیں، 2 ماہ کے بعد ان کے پاس وقت نہیں ہوگا اور میرے پاس بہت وقت ہے۔ یہ حکومت بیوقوف ہے، سمجھ نہیں رہی، یہ دن بدن یہ پھنستی جا رہی ہے۔ ان تمام بیانات سے 100% یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عمران خان شیر کا بچہ ہے، نہ تو وہ ڈیل کرے گا نہ ہی وہ معافی مانگے گا جب تک اس پر ثابت نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں کسی حال میں ڈیل نہیں کروں گا، اگر آپ لوگوں نے مزید پرچے کرنے، مزید کیسز بنانے تو بنا لو، شوق سے بنا لو، لیکن میں ڈیل کسی صورت میں نہیں کروں گا۔ اور عمران خان صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جس طرح بنگلہ دیش کی وزیر اعظم
حسینہ واجد ملک سے فرار ہوئی تھی، پاکستان میں فرار ہونے والے تمام راستے بند کیے جائیں، مجھ سمیت شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری، محسن نقوی، مجھ سمیت سب کے نام سیل میں ڈالے جائیں اور بھاگنے کے تمام راستے بند کیے جائیں۔ یعنی جب عوام سڑکوں پر نکلے گی، احتجاج کرے گی، اور شریف خاندان اور زرداری خاندان کو جب پتہ چل جائے گا کہ ان کی پاکستان میں ان کی بس ہو چکی ہے، تو پھر یہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ان کے تمام راستے بند کیے جائیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، مجھ سمیت سب کے نام سیل میں ڈال دیں۔ عمران خان کے ان بیانات سے لگ رہا ہے کہ شاید بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آج میری نظر سے عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس گزری، انہوں نے کہا کہ عمران خان فریج کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، عمران خان کو ایکسرسائز سائیکل بھی دی گئی ہے، وہ مزے سے رہ رہا ہے، اب وہ فریج کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کو سوئمنگ پول بھی بنا کے دیا جائے۔ یہ وہ بڑی انہوں نے غلط باتیں کی۔ میں عطا تارڑ صاحب سے کہوں گا کہ عطا تارڑ صاحب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، آپ کو بھی اسی لاکر میں، اسی سیل میں بند کریں گے، اور تمام سہولیات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو دی ہیں، اور عمران خان بڑی عیاشی کی زندگی اور بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر آپ یہاں پر بڑے تنگ ہیں، تو لہٰذا آپ بھی چلے جائیں، پھر آپ بھی وہاں کی عیاشی کی زندگی گزاریں، ہم بھی آپ کو وہ تمام یہ چیزیں جو آپ نے عمران خان کو مہیا کی ہیں ہم بھی آپ کو مہیا کریں گے، آپ پھر وہاں پہ انجوائے کیجیے گا، جیل میں مزے کیجیے گا جس طرح عمران خان ابھی مزے کر رہا ہے۔ تو کچھ دنوں کی بات ہے، آپ بھی چلے جائیے گا، آپ بھی مزے کیجیے گا، ہم آپ کو بھی ایکسرسائز مشین مہیا کریں گے، ہم آپ کو بھی فریج دیں گے، ہم آپ کو اے سی بھی دے دیں گے، ہم آپ کو ٹی وی بھی دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، پھر آپ رہیے گا وہاں پہ مزے سے زندگی گزاریے گا، عیاشی کر کے عیاشی سے زندگی گزاریے گا۔ باہر آپ کیا کریں گے پاکستان میں؟ تھوڑا سا وقت ہے عطا تارڑ صاحب، تھوڑا سا وقت انتظار کر لیں، انشاءاللہ آپ کو تمام یہ سہولتیں اور تمام عیاشیاں جو عمران خان ابھی کر رہا ہے آپ سب کو دی جائیں گی۔ اور میں آخر میں اللہ سے دعا کروں گا، آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک پر خاص کرم و رحم فرمائے، اس ملک کے اندر انقلاب آئے، ایسا خاموش انقلاب آئے کہ یہ حکمران گھروں میں بیٹھے ہوں، ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کی قوم باہر نکلی ہے، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ یہ میری بھی دعا ہے اور آپ سب بھی یہ دعا کریں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔